السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا۔ فی الوقت ہم فیس بک کے پیج جے ہند کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ملک کے حالات، قوم اور قوم کے حالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جمعہ کا سب سے چھوٹا خطبہ کس نے اور کہاں پڑھا گیا تھا؟ دنیا کا سب سے چھوٹا جمعہ کا خطبہ سوڈان کے شیخ عبد الباقی المکاشفی، جنہوں نے جمعہ کا خطبہ سوڈان میں سب سے چھوٹا خطبہ پڑھا تھا، اور وہ خطبے میں انہوں نے کہا تھا، بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچنا 1000 مسجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ اور پھر کہا، چلیے اٹھیے اور صفیں سیدھی کیجیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ناظرین، مزید ثواب جاریہ ہے جو ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہتا ہے، لیکن آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی ہوں گی، لیکن کیا صرف یہاں یا اس بات سے بات بن جاتی ہے؟ لاکھوں اور کروڑوں روپے ہم خرچ کر کے عالی شان مسجد بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی مسجد کے علاقے میں رہنے والے لوگ اگر آپ سروے کریں گے تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قرض دار ہیں، کئی ایسے ہیں جن کی لڑکیوں کے رشتے تو آتے ہیں مگر وہ شادی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، کئی ایسے مل جائیں گے جو بیمار ہیں مگر اچھے ڈاکٹر یا دوا وغیرہ کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ مسجدیں نہ بنائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی سوچ آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا آیا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ رکھتا رہوں گا۔ آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ اسے صحیح سمجھے یا غلط، لیکن مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہی کہتا ہوں، اور کچھ آج سے نہیں، صدیوں سے میرے جو مریدین ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہے۔ اسی لیے میں آج کا موضوع جو آپ کے سامنے ملک سے جڑا ہوا نہیں بلکہ قوم سے جڑا ہوا یہ رکھ رہا ہوں۔ ہزاروں کروڑ کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں پورے ہندوستان میں نکلتی ہوگی۔ اکیلے ممبئی کی بات کریں تو کئی 100 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے صدیوں سے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود بھی ہمارے مسلمان بے گھر ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بیماروں کے علاج نہیں ہوتے، ایک رکشہ والا مسلمان جو ہے 50,000 کا لون سالوں 7 سال تک، کئی سالوں تک وہ بھر نہیں پاتا؟
ٹرسٹ ہے، ہمارا بھی ٹرسٹ ہے، حالانکہ میں اس کا ممبر نہیں ہوں۔ سید راج ولی چیریٹیبل ٹرسٹ، ایساسٹی ٹرسٹ بڑا بہترین قانون ہے، اور ایسے اور بھی کئی ٹرسٹ ہوں گے جن میں ایجوکیشن میڈیکل کیا جاتا ہے، مدد کی جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کا دھیان جو ہے تھوڑا اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ کئی 100 کروڑ کی زکوٰۃ اتنے سالوں سے نکل رہی ہے، تو وہ جاتی کہاں ہے؟ آپ لوگ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں مدرسے، دارالعلوم انہی زکوٰۃوں سے زیادہ تر 70% تو چلتے ہیں، ممبئی میں ہو، یو پی میں ہو، کہیں بھی ہو۔ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کی تنخواہ وغیرہ تو وہ تو ہونا چاہیے، اور وہ ہر سال ہوتا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ جاری رکھیں۔ کوئی یو پی بہار سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، بالکل دیجیے، حکم ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے طالب علم کو مدد کرنا، زکوٰۃ سے اللہ کی راہ میں دینا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اتنے 100 کروڑ کی زکوٰۃ ہر سال اگر ممبئی سے، صرف ممبئی سے نکلتی ہے تو اس کا کچھ حساب تو ہوگا۔ اگر ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون سی کمیٹی ہے جو حساب رکھتی ہے، اور میں نے آج تک اس کی کوشش بھی نہیں کی پوچھنے کی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جب سے یہ میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے، کچھ 20-25 سال پرانا واقعہ ہے۔ بمبئی کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، اور اس وقت میں زیادہ اس علاقے میں رہا کرتا تھا، تو وہیں نماز پڑھتا تھا زیادہ تر۔ تو وہاں سے باہر نکلتے ہی اسی مسجد کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، جس پہ ایک آدمی ہوتا تھا جو سائیکل کے جو پنچرز وغیرہ ہیں یا اس کی سروس وہ کرتا تھا۔ چھوٹی سی، مطلب صرف ایک بیٹھنے لائق ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، اتنی دکان تھی۔ اور اس وقت 20-25 سال پہلے میں نے ان سے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آج بھی وہی ہے وہ، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، سنیے غور سے۔ تو انہوں نے جب کہا تھا کہ میں کئی سالوں سے وہاں ہوں، یعنی ان کے والد وغیرہ، اور اب وہ، ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ حیات ہے یا نہیں، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ تو ان سے ملاقات آتے جاتے وقت ہوا کرتی تھی، تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں کئی سالوں سے یہاں ہوں صاحب، اور مسجد کی دکان ہے تو کچھ چھوٹا موٹا کچھ بھاڑا جو ہے وہ بھرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ مسجد جس علاقے میں تھی، صرف اس علاقے کے اندر اس وقت، آج سے 20-25 سال پہلے، کئی کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی تھی۔ آج تو وہ کئی 100 میں ہو جاتی ہوگی، کیونکہ مالدار لوگ رہتے تھے وہاں، یا پھر کہیں سے لوگ لا کر دیتے ہوں گے، جو بھی ہے، لیکن زکوٰۃ آیا کرتی۔ جب سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس علاقے میں کروڑوں کی زکوٰۃ جب ایک ہی علاقے سے نکلتی ہے، اس علاقے میں ہمارا ایک مسلمان بھائی جو ہے، دوسری پیڑھی ہے وہ، شاید آج تک پنچر لگاتا ہے، ان کے والد لگا لگا کر پنچر چلے گئے، اب وہ لگا رہے ہوں گے۔
تو یہ تو سوچنا بنتا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہیے کہ اگر میں غلط ہوں تو. تب سے لے کے آج تک میں اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں میں یہ قصہ میں نے بارہا ان لوگوں سے میں نے اس کا تذکرہ کیا. دیکھیے زکوٰۃ کیوں ہوتی ہے؟ آج آپ کسی مولوی حضرات سے یا کسی سے بھی پوچھے تو وہ کہہ دے گا کہ زکوٰۃ نان مسلم کو دینا منع. ٹھیک ہے، بالکل. وہ منع کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی میں جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی مشکلوں کو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے آسان کر دیا جائے. اور جب وہ کمیونٹی کے سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے اور اس کے بعد جو بچتا ہے تو یقیناً آپ نان مسلم کو بھی اس سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن بار بار میں وہیں آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اتنے 100 کروڑ کی زکوٰۃ کہاں گئی اتنے سالوں سے. چلیے کتنے 100 بھی چھوڑ دیجئے، کم از کم 20-25 کروڑ تو آتے ہی ہوں گے نا صرف ممبئی میں. اگر آپ آج سے کچھ نہیں 25 سال کا حساب لگائیں کہاں گئی. میرے یہاں بھی کئی علماء کرام مولوی حضرات آتے ہیں، میں انہیں بھی دیتا ہوں. دیکھیے دینا پڑتا ہے کہ آپ ایک رشتہ بنا کر کے چل رہے ہیں، اور وہ بھی کس کے بھروسے ہیں؟ اللہ کے بعد. میرا اپنا دارالعلوم بہار میں ہے، میں کبھی گیا نہیں ہوں لیکن وہ چل رہا ہے. تو وہاں بھی میں جو بھی ہے وہ دیا کرتا تھا. اور کچھ اور حضرات بھی آتے ہیں، کچھ گاؤں سے آتے ہیں، کچھ یہاں وہاں سے آتے ہیں، تو انہیں دینا ہوتا ہے. وہ دیجیے آپ، میں اس کے لیے انکار نہیں کرتا. کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی کے خلاف ہوں، نہیں. میں صرف یہ آپ کا ذہن جو ہے اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس طرف آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آس پڑوس میں کئی ایسے آپ کو مل جائیں گے. آس پڑوس میں ویسے تو راستوں پہ کئی ہیں، ڈھونڈنے سے تو بہت ملیں گے، لیکن آس پڑوس میں کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو قرض دار ہیں، جو بیمار ہیں، جن کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم صرف دعائیں کر دیتے ہیں ان کے لیے، کوشش کبھی نہیں کی. یا پھر رمضان آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ نے 10 15 20 25 ہزار روپیہ نکالا ہے تو 20 ہزار روپیہ سمجھ لیجئے نکالا، تو آپ نے اس کو 5 ہزار دے دیا. کیا 5 ہزار میں اس کا وہ آپریشن ہو جاتا ہوگا، وہ شادی ہو جاتی ہوگی، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہوگی، وہ قرض ختم ہو جاتا ہوگا؟ نہیں. آپ 2 ہزار اس کو دیں گے، 500 اس کو دیں گے، 500 اس کو دیں گے. آپ دیکھیے کسی کا بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا، وہ بھی 10 جگہ گھومتے ہیں تب جا کے ان کا شاید کچھ ہوتا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے اپنے زکوٰۃ کا بڑا حصہ ان ضرورت مندوں میں سے ایک کو چنیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ اس سال اس آدمی کا آپریشن یا جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس سال یہ ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. میرے چاہنے والوں میں سے ہیں، وہ کرتے ہیں یہ سب. کسی کو گاڑی دلا دی اور کسی کو کچھ جو ہے روزی کا ذریعہ بنا کر کے دیا. یہ صحیح طریقہ بھی ہے. میں خود ایک پیر صاحب ہوں، ایسا لوگ کہتے ہیں. ایک مولوی بھی ہوں، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں. یہ سارا سسٹم ہم پیر صاحبوں نے خراب کر کے رکھ دیا.
زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، پورا سال قوم کو سمجھاتے ہیں، اور وہ قوم کما کما کر وہ زکوٰۃ نکالتی ہے، اور سال میں ایک بار ہم آ کر کے وہ پیسہ لے کے اڑ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیران حضرت کھاتے ہوں گے، بالکل نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا دو چیزیں اس سے مدرسے دارالعلوم بنتے ہیں، بالکل بننے چاہیے۔ ہر سال آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی کہے گا مدرسہ بننا ہے، دارالعلوم بنانا ہے، ہر سال۔ میں آج بوڑھا ہونے آیا ہوں، میں بچپن سے سن رہا ہوں۔ تو یا تو اتنے دارالعلوم کہاں ہیں بتائیے، یا پھر اگر دارالعلوم ہے تو اتنے زیادہ دارالعلوم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اسے بزنس نہ بنایا جائے۔ جو علاقے میں، جو چھیتر میں، جو جتنی کوانٹٹی میں لوگ رہتے ہیں وہاں پر، بس اس حساب سے اتنی جگہ خرید کر کے اتنا بنائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ ہر 10-15 قدم پر یا 2-5 کلومیٹر پہ ایک مدرسہ یا دارالعلوم کھڑا کر دیں گے تو یہ ویسٹ آف منی ہے بھائی۔ آپ وہاں کے لوگوں کی مدد کیجئے۔ آپ دارالعلوم بنائیے، جہاں ضرورت ہے وہاں بنائیے، مسجدیں بنائیے، جہاں ضرورت ہے وہاں بنائیے، بالکل۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کیجئے، بنانے کے ساتھ آباد بھی کیجئے۔ ہمارے امام صاحب جتنے ہیں مولوی حضرات، وہ بیچارے مسجد میں امامت کرتے ہیں، کیا پگار ہوگی ان کی؟ 10,000، 12,000، 15,000۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اتنے پیسوں میں آپ کا گھر چلتا ہے؟ نہیں۔ ارے ان کی پگار بڑھائیے، مؤذن کی پگار بڑھائیے، خادم جو ہوتے ہیں مسجد کے ان کی پگار بڑھائیے۔ وہ بیچارے یہاں رہتے ہیں، انہیں گاؤں پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، ان کے بیوی بچے ماں باپ سب وہی ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ ایک سسٹم ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وہ میں نے جو سوچا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہو ہی جائے، لیکن میرے خیال میں جب بھی آتا ہے تو میں پھر اس پہ بہت فوکس کرتا ہوں۔ یہ میری پہلے سے عادت ہے، سوچتا ہوں کہ اس میں نقصان کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے قوم کا وغیرہ۔ اگر آپ کے بھی سمجھ میں آتا ہو تو آپ کیجئے، اور آپ کے قریبی مسجد کے ٹرسٹیان جو ہیں ان سے بات کیجئے۔ انشاءاللہ میں وہ چیزیں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، فی الحال ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم اگر قرض دار ہیں تو ہم کتنا بھی کما لیں گے، کیونکہ ہم چھوٹے موٹے لوگ ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، گاڑی ٹیکسی چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ ایک قرضہ چکاتے چکاتے دوسرا قرضہ لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ کئی تو بچے ایسے ہیں کہ جن کے رشتے اسی لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس یا تو گھر نہیں ہے یا ایک ہی روم کا گھر ہے، تو سامنے جو ہے وہ کوئی لڑکی دیتا نہیں۔ میں نے دیکھا ایسے بہت سے لوگوں کو۔ کیا آپ کبھی ان تک پہنچ پائے ہیں یا پہنچیں گے؟ آپ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے ایک گروپ بنا لیجیے کہ سب کی زکوٰۃ ہم جمع کریں گے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ 10,000 روپیہ نکلتی ہے، تو اس 10,000 میں 3,000 آپ رکھ لیجئے، آپ کو جس کو دینا ہے، 7,000 اس گروپ میں جمع کیجیے، اور اس کے بعد اپنے بلڈنگ، اپنے آس پاس کی سلمز ایریا، اپنے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کیجیے، دورہ کیجیے، دیکھیے کوئی مجبور ہے، کوئی ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ کیش پیسہ نہ دیجیے گا ہاتھ میں، اگر وہ قرض ہے وہ قرض آپ جا کر کے چکائیے، اگر وہ بیمار ہے تو اسپتال لے کر کے جائیے، دوا دلا کر کے دیجیے، شادی ہے تو تیاریاں جو بھی اس کی ہوتی ہوں گی وہ کر کے دیجیے۔ اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے پرابلم ہے اس کے لیے۔ تو ساری چیزیں ایک طرفہ کر کے کوئی ہیوی ڈپوزٹ پر ہے، یا اگر
بڑی بلک میں کوئی رقم ہے ہمارے پاس تو اسے چھوٹا سا جھوپڑا دلا کر کے دیجیے، کیونکہ اس کا مین کانسیپٹ ہی یہ ہے، زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کو کیا آپ کے پیسے کی ضرورت ہے؟ آپ کی عبادت جو آپ خدا کے لیے کرتے اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے کہا، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال میں سے کچھ حصہ کو ٹیکس خدا کے نام پر، اسے ضرورت نہیں ہے، جو دیتا ہے اسی میں سے اس کے نام پہ دینا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں، اب جب اس کے نام سے دینا ہے، یہ کانسیپٹ ہی اسی لیے ہے، کیوں بند نہیں کیا گیا اس کو؟ چلو تب تو مسلمان غربت میں تھا، اب تو الحمدللہ کافی بہتر حالات ہیں، کام کر سکتے ہیں، نوکریاں وغیرہ یا دھندا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے، وہ حالات نہیں سدھریں گے، کیونکہ کافی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں مجبور لوگ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانسیپٹ انہی کے لیے لایا گیا تھا تاکہ ان کی مالی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اگر ان کے مالی حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک سسٹم بنائیے، آپ سوچیں گے کہ یار ہم حضرت جس کو دیتے ہیں پھر اگلے سال وہ آ جاتا، نہیں، جس کو دیتے ہیں آپ نام لکھیے گا اور کہیے گا آپ کو جب بھی وہ آئے رقم جو دی گئی ہے وہ آپ واپس لوٹائیں، اس کو زکوٰۃ کی ہی کاؤنٹنگ میں کیجیے۔ شرعی تو منع ہے، لیکن یہاں اس لیے کہ اس کی عادت خراب نہ ہو، یا کم از کم آپ نام تو لکھ ہی سکتے ہیں کہ بھئی تو گئے سال تو آیا تھا، اور سیم مدعا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اور ان مسلمانوں تک آپ کو پہنچنا پڑے گا بابا۔ ہندوستان میں کئی حکومتیں آئیں، مغلوں سے لے کے برٹش آیا، پھر کانگریس آئی، پھر بی جے پی آئی، پھر کئی ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ چلیے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کیا کر سکتا ہے بتائیں گے آپ؟ سوچیں گے ذرا آپ اس کو، یا صرف مدرسے بناتے رہیں گے یا مسجدیں بناتے رہیں گے؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کیجیے، بنائیے جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے بنائیے۔ ارے یہ تو ثواب جاریہ ہے جو آپ کے قبر میں ہوگا، وہ ملے گا قبر تک، قیامت تک ملے گا، مدرسے، دارالعلوم، طالب علم۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یا صرف اسی کے لیے ہے؟ زکوٰۃ تو خیر مسجد زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بنتی، وہ صافی پیسوں سے بنتی۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس صاف پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ صاف پیسے سے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ارے وہ تو اور ثواب ہے کہ آپ اپنا پرسنل، جس کے لیے اگر آپ نہ دیں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن دیں گے تو میں کہتا ہوں جو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ ثواب آپ کو آپ کے کمائے ہوئے صاف پیسے سے مدد کرنے میں ملے گا، کیونکہ وہاں آپ کو کہا نہیں گیا ہے، یہاں تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اللہ کی راہ میں نکالنا ہی پڑے گا۔ اب نکال ہی چکے ہیں تو آپ پر تو کھانا حرام ہے، اگر مالک نصاب ہے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، لیکن وہ تو صاف پیسہ ہے، اس سے مدد کرنا، تو جس سے ہم مسجدیں بناتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہم اس سے بناتے ہیں، اور بنانی بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، یہاں ہمیں اپنی قوم کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پوچھنا شروع کیجئے، میرا کانسیپٹ ہی یہ ہے، بولیے حکومت کے خلاف، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ظلم کے خلاف، جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ آتنک وادیوں سے بھی خطرناک ہے، جو ہمارے دیش کو دیمک کی طرح کھاتے ہیں، ان کے خلاف
ان بڑے مالدار اور سیٹھوں کے خلاف، ان مذہبی ٹھیکے داروں کے خلاف بولیے، ورنہ یہ سوال روز محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ خاموش کیوں تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے تو آپ میرا ساتھ دیجیے۔ میں آپ کے کامنٹ کا بھی انتظار کرتا ہوں، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں ان سب مسائل میں تو آپ آگے بڑھیے۔ ابھی تو یہ ویڈیو کے ذریعے ہم شروعات کی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے ہم پریکٹیکل بھی، اب آپ کا ساتھ چاہیے خدا کے بعد۔ اگر آپ ساتھ ہوں گے تو ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے آگے بڑھ کر، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں فرض ہے ہم پر۔ قوم کی فکر، صرف فکر تک رہیں گے ہم؟ نہیں، ہمیں اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا۔ میں ان تمام علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی، اگر آپ میری سوچ سے اتفاق رکھتے ہوں، اس طرف آپ اپنا فوکس کیجئے۔ پہلے تو زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، کہاں جمع ہوتی ہے، ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو بنایا جائے، اس میں ایماندار لوگوں کو رکھا جائے، اس کا پورا ایک نظام تیار کیا جائے، پورا ڈیمو بنایا جائے۔ اسی پر اگلا ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں گا انشاءاللہ، جلد سے جلد۔ ایک مسجد ہے ایک علاقے کی، تو اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے تک کا کام نہیں ہونا چاہیے، اس علاقے کے باقی ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے۔ اس پر ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہو۔ میری کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ میری نجی رائے ہے، نجی سوچ ہے۔ تو آپ اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے مسجد کے ٹرسٹیان سے بھی بات کیجئے، اگلا ویڈیو جو دوں گا اس پر بھی کیجئے، اور علماء کرام سے بات کیجئے، اپنے مسجد کے جو حضرت ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے بات کیجئے، ٹرسٹیان سے بات کیجئے، جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں گا۔ لیکن یہ کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان سوا خدا کے اور کسی کا محتاج نہ بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے سوا کسی کا محتاج نہ بنے، تو آپ کو ان ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ علم دین میں جو میرے ویڈیو آتے ہیں وہ بھی آپ لائک شیئر کیجئے، اس میں بھی ویوز کم آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب چیزیں کوئی میں فیمس ہونے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے عزت بھی دی اور ہر ضرورتوں کو پورا کیا۔ بلکہ مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے پیسے کب آتے ہیں، کیا آتے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں فیمس ہونے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے، یوٹیوب وغیرہ میں کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں آپ پہ اپنی سوچ کو تھوپ رہا ہوں، نہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں، تاکہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے ایک مرتبے پہ فائز کیا تھا، مرتبے سے مراد کہ 10 لوگ تیری بات سنتے تھے، تو تو نے ان 10 لوگوں کو کیا سمجھایا، کیا میسج دیا؟ بس یہی ایک وجہ ہے۔ اب خیر تقریریں تو اتنی ہوتی نہیں ہیں میری، اور نہ میں کر پا رہا ہوں طبیعت کی وجہ سے۔ خانقاہ شریف میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، میلادوں میں تقریر ہے، واعظ ہو جاتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اب مسلسل نہیں ہوتا۔ تو میرے صاحبزادے سید منتظم میاں نے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر آنے کے لیے کہا، اور وہ وہی سنبھالتے ہیں سب کچھ۔
ان کے حق میں بھی آپ دعا فرمائیں۔ ایک آل رسول اور ایک سید ہونے کی حیثیت سے میں اپنی قوم کے لیے وہی چیز پسند کروں گا جو اپنے لیے کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔